کوئی بھی ٹائٹل اپنا اختیار کر لیں دنیا کے انسان، یہودیت کے ٹائٹل لگا لو کہ نصرانیت کا لگا لو کہ وہ مسلمان کا ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمارے قائد ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ نہیں موڑ سکتے ان کے طریقے سے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری خاص طور پر یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ اہل مکہ یا اہل عرب، جس میں خاص طور پر تین قومیں ہیں، ایک تو مشرکین، دوسرا یہود اور تیسرا نصارہ، اور ہر ایک جو ہے وہ ڈھول بجا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. ہر ایک یہ ڈھول پیٹ رہا ہے. اہل مکہ کہتے ہیں ہم جو ہیں ابراہیم علیہ کی اولاد میں ہیں اور ان کے طریقے پر ہیں. دلیل یہ ہے کہ بیت اللہ کی خدمت جو کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو تم، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کو ٹھہراتے ہیں، حج کا انتظام کرتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں. یہ تو ابراہیم کا طریقہ ہے. یہود کیا کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر اور ابراہیم یہودی سے. سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق ہوئے اور اسحاق کی اولاد یعقوب ہوئے اور یعقوب کی اولاد میں ہم ہیں، لہذا ہم ابراہیم کے طریقے پر. نصارہ بھی کہتے تھے یہی، ان کے بھی وہی دلیل تھی. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہے ہیں اگر تمہارا دعویٰ یہ صحیح مان لیا جائے، سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت جو دعائیں مانگی تھی، ان دعاؤں کو کیوں تم نہیں سنتے؟ پھر ان دعاؤں کا مقصد جو ہے اس پر بھی تو تمہاری نظر ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک امت مسلمہ کی دعا مانگی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اس امت مسلمہ کے اندر ایک نبی رحمہ کی دعا مانگی تھی. وہ امت مسلمہ آ گئی اور اس کے اندر ایک نبی آ گیا ہے. پھر تم کیوں منہ موڑتے ہو اور اپنے کو دین ابراہیمی پر بھی کہتے ہو؟ یہ ہے وہ بات. معلوم ہوا کہ تم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں برگزیدہ کر دیا تھا، چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ تو صالحین میں ہوں گے. صالحین کو یہ منع سمجھیں کہ صالح تو ہر ایک ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. نبی کا درجہ تو بہت اونچا ہے، تو صالحین میں سے کیوں کہا گیا؟ بات یہ ہے بتانے کی جنت میں جانے کی وجہ کیا ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ نبوت. اگر نبوت وجہ ہوگی تو غیر نبی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جانے کی وجہ ہے ہی اس آدمی کا صالح ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ صالح ہونا اگر متعین ہو جائے تو جنتی ہونا اس کا متعین ہے. اور ظاہر ہے کہ نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور صالح نہ ہو، لازمی طور پر وہ صالح ہوگا. تو یوں کہیے کہ ایک درجے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی وہ ہمارا منتخب ہے اور آخرت میں بھی وہ لازمی طور پر جنتی ہے، اس لیے کہ صالح ہے. یہ ہے مراد اس سے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب اس کے رب نے ان سے فرمایا، کن سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، اسلم، اسلام لیا، یا اس کا ٹھیک ترجمہ کیا جائے اطاعت کر. اسلم کا ترجمہ یہاں اچھا یہ ہے کہ آپ اسلام لیا، یہی لفظ بولیے تاکہ اس کے پورے معنی آ جائیں. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کیا عرض کیا؟ خداوندہ میں تو رب العالمین کے لیے اسلام لائے ہوئے ہوں. مطلب یہ کہ میں تو لا چکا ہوں اسلام. میں نے جو یہ کہا اطاعت اور فرما برداری والی بات، اور میں نے پھر یہ کہا کہ اسلام کا ترجمہ ہی آپ نہ کریں، یہی ترجمہ کریں کہ اسلام لیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بے شک اسلام کے معنی اطاعت ہی کے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں سر نہادن، یعنی سر جھکا دینا. سر کب جھکائیں گے؟ نال بولا، کہاں استعمال کیا؟ میں وہ اس کو سنا دوں اور اس کے بعد دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہی کے ایک واقعہ قرآن شریف میں ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے، ٹین ایجر بن گئے، سمجھ میں آیا، نوجوان ہونے لگے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کیا فرمایا اپنے اس نوجوان بیٹے سے؟ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟
علیہ السلام نے سنتے کہا ابا جان کر ڈالیے جو آپ کو حکم ملا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور آگے چل کر خود نبی بننے والے ہیں تو نبوت کے آداب کو نہ سمجھیں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ میرے باپ جب نبی ہیں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے سنتے ہی کیا کہا؟ جو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ ہے اسلام. جب ان دونوں نے اطاعت کر لی اور اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یہ ہے وہ اسلام. کیا مطلب وہ اسلام کا؟ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اگر تم سے تمہاری عزیز ترین چیز کی قربانی مانگی جائے، چاہے تم باپ ہو اور تمہارا بیٹا تم سے مانگا جائے، اور چاہے تم بیٹے ہو تم سے تمہاری جان مانگی جائے، تم اس جان کو پیش کرنے کے واسطے تیار ہو جاؤ. یہ ہے اسلام. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اطاعت کا لفظ جو ہے وہ ذرا ہلکا ہے. اسلام کے اس کے معنی ہے جو قرآن نے جس موقع پر اس کو استعمال کیا کہ گردن کٹوا دیں گے لیکن حکم حاکم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ اصل بات ہے. جو آپ نے سنا ہوگا نا وہ خیر وہ تفسیر ہو رہی چھوڑیے، وہ تو تقریر کے اندر واقع بیان ہونے والی چیز ہے. یہاں ہے اذ قال لہ رب اسلم، اس وقت کا ذکر کیجئے جب اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے فرمایا اسلم، اسلام لیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو اسلام لیا ہوں رب العالمین کے لیے. رب العالمین کا لفظ اس لیے اور تو کوئی ہے ہی نہیں جس کے واسطے اطاعت کروں گا. سارے جانوں کا رب، اس کو چھوڑ کر میں کس کی اطاعت کرنے جاؤں گا. اچھا معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا ٹھہرا؟ اسلام. تم اپنے کو منسوب کرتے ہو ابراہیم کی طرف اور ابراہیم اپنا مذہب بتاتے ہیں اسلام. آگے چلیے. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی چیز کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور یعقوب نے بھی اسی کی وصیت کی. بنی ہی، اپنے بیٹوں کو ابراہیم نے وصیت کی. کون تھے ان کے بیٹے؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تیسرے بھی ایک اور بیٹے ہوئے ہیں. وہ تیسرے بیٹے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں مدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کے سلسلے میں حضرت شعیب علیہ السلام آگے چل کر ہوئے ہیں. تو یہ تین ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی مرنے سے پہلے جو بات کہے کہ میں تو مر رہا ہوں، میرے بعد یہ کام کرنا ہے، یہ ہوتی ہے نا وصیت. اسی لیے قرآن شریف میں وصیت کا لفظ بڑی تاکید کے ساتھ کسی بات کے کہنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ مرنے والا جب مرنے سے پہلے ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کو تو دنیا کافرانہ نظام جو ہے حکومتیں وہ بھی تسلیم کرتی ہیں. مرنے سے پہلے بات کہی اس کو مان کے رہیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ وصیت ہے. مطلب وصیٰ بہا ابراہیم، انبیاء علیہ السلام کہیں گے وصیت کریں گے تو میری پراپرٹی ہے اس کو اس طرح تقسیم کرنا؟ نہیں. ان کے ہاں تو سب سے زیادہ عام بات ہے وہ یہ ہے میرے بعد میرا طریقہ کیا رہے گا تمہارا. اس لیے انہوں نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی. تو ابراہیم سے اللہ نے وعدہ لیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی، اور ظاہر بات ہے کہ بیٹوں نے حضرت یعقوب کو وصیت کی ہوگی کیونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں. ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور مدین، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے پھر کتنے بیٹے ہوئے؟ 12 بیٹے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی 12 بیٹوں کو وصیت کہیں کی بہا کا مطلب ہوا اسی اسلام کی. اور یوں کہا یعقوب علیہ السلام نے یا بنی، اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا. الدین کا لفظ ہے، دا ریلیجن، یہ ہوگا اس کا انگلش میں ترجمہ. کیا مطلب؟ متعین ہے ایک مذہب جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے. اب تم ادھر مت بھٹکنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ہم کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ آگے آ رہا ہے وہ 34 سپارے کے اندر. ہم کو بھی تو حکم ہوا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی کا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہنا، اس طرح متقی بننا کہ جیسے متقی بننے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ رات میں کلیولینڈ میں تھا، وہاں یہی آیت اتواس تقریر میں آئی، اور میں نے اس میں کہا کہ بھائی کوئی یہ شبہ کرے کہ مرنا کون سے ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں کیا معلوم کہ ہم کس طرح مریں گے؟ تو اس بات سے ہم سے کیسے مطالبہ کیا جا رہا کہ تم مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو؟ ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں اس کو مطالبہ ہم سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ایک جواب دے دیا طریقہ بتلا کر، اور رسول اللہ کا تو انداز ہی عجیب ہے، مختصر لفظوں میں ساری بات فرمایا کہ تموتون کما تحیون وتحیون کما تموتون، تمہاری موت آئے گی اس حالت میں جس حالت میں تم زندگی گزارو گے، اور پھر دوبارہ زندہ ہوگے اس حالت میں جس حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ آپ نے خود ہی فرمایا، معلوم ہوا ہم کس حالت میں مرنا چاہتے ہیں اس کا انتظام زندگی میں کرنا پڑے گا، ہم جس طرح مرنا چاہتے ہیں اس کی فکر آج سے کرنی پڑے گی، اس کا بندوبست اب سے کرنا پڑے گا، تو اسی حالت میں اللہ چاہے تو موت آئے گی۔ سمجھ آیا؟ یہ ہے مراد اس سے۔ اس واسطے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب ساری زندگی اسلام پر عمل ہوا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسی حالت میں موت نہیں دیں گے؟ ہوگا۔ میں نے اپنے خاندان کے ان کو جن کو میں نے زندگی بھر اس حالت میں دیکھا کہ ان کے نماز روزہ تو کیا مانا، ان کے تو جو اپنے صبح شام کے جو وظیفے تھے اور تسبیحیں تھیں کبھی ان کو بھی قضا ہوتے نہیں دیکھا۔ تو جس مرض میں ان کا انتقال ہوا اس میں تقریباً 15 دن ان پہ سکرات رہے، بے ہوشی کے حالت۔ اس 15 دن کے اندر اس بے ہوشی میں کہ نہ وہ کسی کو سن رہے ہیں، نہ وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ کھایا جا رہا ہے، نہ پیا جا رہا ہے، اس حالت میں جب کہ آنکھیں بند ہیں وقتاً فوقتاً ان کا ہاتھ یوں اٹھنا لیٹے لیٹے، یہ بھی دیکھا میں نے، اور اس طرح سے انگلیوں کو اس طرح سے گھمایا بھی دیکھا میں نے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ زندگی بھر کی عادت تھی کہ اس سکرات کے عالم میں بھی وہ عادت جو ہے بلا ارادہ وہ عادت اپنا کام کر رہی تھی۔ اسی سے وہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب قبر میں چلے جائیں گے وہاں کی وحشت اور دہشت میں سمجھ میں آیا، جب پوچھا جائے گا مر ربک، وہاں جواب صحیح جب ہی ملے گا جب زندگی بھر بھی رب 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 ہم نے کیا ہو، اللہ اللہ کیا ہو۔ وہ زندگی بھر کی عادت جو ہے وہاں کی وحشت اور دہشت میں ہماری عقل کو ٹھکانے کرے گی، اور وہ عادت کی وجہ سے وہ جواب ہماری منہ سے نکلے گا ربنا اللہ، سمجھا؟ اور جب پوچھا جائے گا تمہارا مذہب کیا ہے، زندگی بھر جس اسلام پہ چلے ہیں، عادت بن گئی ہو اسلام پہ چلنے کی، وہی عادت وہاں ہماری جو ہے مدد کرے گی، اور کہیں گے ہمارا مذہب کیا ہوتا ہے، اسلام ہے، سمجھا؟ اور جو زندگی بھر نماز پڑھتے رہنے کی جو عادت ہوگی وہی وہاں کس طرح کام دے گی، جب اٹھائیں گے اٹھو اٹھو جواب دو ہمارے سوال کا، وہ جو دیکھے گا ارے نماز کا وقت ہے، یہ تو عصر کی نماز کا وقت جا رہا، مغرب کی نماز کا بتا رہا، کہنے کہ ٹھہر جاؤ جی مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ زندگی بھر کی نماز کی عادت وہاں فرشتوں کو جواب دینے سے پہلے یہ کہلوائے گی ذرا ٹھہر جائیے پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ یہ ہے وہ بات، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ جس وقت یعقوب کو موت آئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جس وقت ان کی وفات ہونے لگی تھی، تم تھے وہاں موجود؟ اذ قال لبنیہ، جب اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اور ماں کا لفظ جو ہے لائے ہیں من نہیں لائے ہیں، عربی کے اندر من کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے عقل والے کے لیے، پرسن کے واسطے، اور ماں آتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، تو یہاں لفظ لائے ماں عام ہے، چاہے وہ پرسن ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو، مطلب یہ کہ چاہے وہ شخصیت ہو اور یا کوئی پتھر درخت وغیرہ کیوں نہ ہو، تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا
باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، اور جو کہ ایک ہی ایک معبود ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، تو عبادت کس کی کرنے جائیں گے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ان سے بھی یہ کہلوا لیا ہم اسی کے پر اسلام لانے والے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا مذہب اسلام ہوگا۔ یہاں تک بات پہنچا دی۔ اب تم لوگ اے مشرکین مکہ، تم نے جو اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے بھر دیا اور تم ان کی پوجا کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں، اور اے یہود و نصارہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کھڑے ہو، پھر تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہ سب کو اس طرح سے جواب دیا گیا، تلک امۃ قد خلت، رہ گئی ہے کہ ہم تو ان کی اولاد میں ہیں جی، ہمارے باپ دادا جو ہم کو بخشوا دیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے وہ ایک امت تھی جو چلی گئی ہے، گزر گئی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے واسطے، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے واسطے۔ تو ہم یہاں یہ نہیں ہوگا باپ دادا جو ہیں وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، واہ واہ واہ، کیا عجیب بات فرمائی۔ کیوں صاحب، اگر کسی کے باپ دادا میں کوئی ڈاکو اور چور رہا ہو تو پھر بھی بیٹے تیار ہیں کہ اللہ میاں مجھے پکڑ لیں گے؟ کوئی نہیں مانتا اس بات کو، کہنے وہ اس نے کی تھی چوری، میں نے تھوڑی کی، تو اس نے کی تھی بدماشی، میں نے تھوڑی کی ہے۔ جب تم جرائم کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنے کو تیار نہیں باپ دادا کے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا میں چونکہ انبیاء ہوئے ہیں، اولیاء ہوئے ہیں، لہذا ہم ان کی اولاد میں ہیں، تم بخش جائیں گے؟ تو تم کیسے اس بات کو کہتے؟ ایک رخی کیوں، دو رخی کیوں چلتے؟ وہ بات ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا جو کچھ ان کے عمل تھے، تو اچھے عمل ہوں یا برے عمل ہوں، تم سے تمہارے عمل کو پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی بن جاؤ، ہدایت پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہہ دیجئے کہ یہودی نصرانی نہیں بلکہ ابراہیم کے طریقے کو یکسوئی کے ساتھ حاصل کر لو، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یہود نے شرک کیا، نصارہ نے شرک کیا، اور مشرکین تو ہیں ہی شرک کرنے والے، تو یہود ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہاں شرک تھا؟ وہ تو پکے موحد تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، آپ کہہ دی اور تم لوگ کہہ دو کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی کہ جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور الاسباط کہتے ہیں اصل میں پوتوں کو، مراد ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، جو جن سے وہ آگے چل کر قبیلے بنے، وہ مراد ہیں۔ ان پر جو اترا ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، خاص طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی انجیل، ہم ان سب پر یعنی اصل کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ اور انبیاء کو صحیفے دیے گئے ان کے رب کی طرف سے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب تفریق نہ کرنے کا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو مانیں مگر ہم فلانے کو نہیں مانیں گے، ہم چونکہ یہودی نہیں ہیں لہذا ہم موسیٰ کو نہیں مانتے، ہم چونکہ عیسائی نہیں ہیں لہذا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، نہیں۔ ایک نبی کو نہ ماننا اور سارے نبی کو مان لینا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی کافر کے کافر ہی۔ تو بتلانا یہ کہ ہم تو جو ہے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے سارے انبیاء کو مانیں، مگر یہ عجیب لوگ ہیں کہتے سب کو مانیں گے مگر محمد کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا ماننا ہوا؟ یہ ہے وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، اس پر ایمان لانے والے یعنی اللہ پر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہاں فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آئے ہو تو یہ ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہی دور پہنچ چکے ہیں، یہی دراصل اختلاف اور اشتقاق پیدا کرنے والے ہیں، آپ نہیں۔ فَسَيَكْفِيكُمْ، اس آیت کا صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں، مطلب انشاءاللہ اور جو کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ آئندہ ہفتے بتاؤں، اسے وقت نہیں۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما
آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم.
پچھلی آیت میں ایمان کے تعلق سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ایمان جبھی معتبر ہوگا اور وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے کہ وہ تمام انبیاء پر اور اللہ کی اتاری ہوئی ساری کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کتاب کو مستثنا کر دیں کہ ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں مگر فلاں کتاب کو ہم اللہ کی کتاب نہیں مانتے، سوال اوریجنل کتابوں کا، اصل جو کتابیں، اگر ہم یوں کہیں کہ اس وقت جو بائبل ہے یہ وہ کتاب نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، وہ اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہنے لگے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے جس کتاب کے اوپر نازل ہونے کا دعویٰ کیا انجیل کا، ہم اس کو کتاب نعوذ باللہ خدا کی کتاب نہیں مانتے، یہ غلط ہوگا۔ اوریجنل جو کتابیں ہیں اصل، ان میں سے کسی ایک کتاب کا نہ ماننا وہ ایمان کے دعوے کے منافی ہے۔ اسی طرح سے سارے نبیوں کو ماننا مگر کسی ایک نبی کو خارج کر دینا ایمان کے خلاف ہے، سارے نبیوں کو مانا جائے گا۔ تو یہ بات پچھلی آیت میں کہی گئی تھی، یہ کہ اس میں تفریق نہ کیا جائے کسی بھی ایک نبی کے اندر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اب یہ سب کے سب یوں کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو سب کو مانتے چلے آئے، ہم کو کافر کیوں کہتے ہو؟ عجیب بات ہے، کافر کہنے سے کافر چڑھتے رہے ہیں، جب ان کو کافر کہیے تو وہ چڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی چڑھا کرتے ہیں ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں، ہم تو اتنوں کو مانتے ہیں۔ اسی بات کو کہا گیا کہ سب کو مانو مگر ایک کو نہ مانو کافر ہی رہو گے۔ اس واسطے اگر عیسائی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے باقی سب کو مانتے ہیں، ہم کیا کہیں کافر ہو، اس لیے کہ ایک نبی کو نہیں مان رہے۔ تو جب اس لیے نبی کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مقرر فرمایا، تو اللہ نے تو ان سب کو مقرر فرمایا، ایک کو کیوں نہیں مانتے تم، اس کو بھی مانو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو اس پر، بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پالیں گے۔ بِهِ اس پر کے معنی یا تو کہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہیے الکتاب قرآن، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جو قرآن کو مانے گا وہ محمد کو بھی مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے گا وہ قرآن کو بھی مانے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان میں سے ایک چیز کو مان لے، سمجھ میں یہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے بہی میں کچھ بھی کہا جائے، یا قرآن کہا جائے یا پیغمبر کہا جائے، بات ایک ہی رہے گی، جس طرح تم ایمان لائے۔ تو صاحب میں نے کہا یہ مراد تو اس سے یہ تھی کہ مشرکین اگر سب کو مانے مگر پیغمبر کو نہ مانے، ساری کتابوں کو مانے مگر قرآن کو نہ مانے تو یہ معتبر نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق اپنے مضمون کے اعتبار سے صرف مشرکین کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے واسطے اس آیت نے ایک اسٹینڈرڈ سامنے لا کے رکھ دیا۔ اور اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو ایمان اور طریقہ عمل ہے وہ معیار ہے دین میں، کیونکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے، تم سے مراد کون ہوں گے؟ قرآن جس وقت قرآن پاک اتر رہا ہے، یہ آیت اتر رہی ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس وقت جو لوگ ایمان لائیں وہی تو معتبر ہوں گے جس طرح تم ایمان لائے اس لفظ سے، اور وہ کون ہے؟ وہ صحابہ۔ تو اگر یہ لوگ، اب چاہے لوگ وہاں اس وقت کے زمانے کے ہوں اور چاہے بعد کے زمانے ہوں، لیکن تم جس طرح سے ایمان لا چکے ہو اگر اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پالیں گے۔ معلوم ہوا صحابہ نے جن چیزوں کو جس طرح سے مانا ہے، میں لفظ کیا کہہ رہا ہوں، جن باتوں کو جس طرح سے مانا ہے صحابہ نے، وہی ماننا جو ہے معتبر ہے، اور اس طریقے کو چھوڑ کر اور اس آئیڈیے کو چھوڑ کر، سمجھ میں آیا، اس فکر کو، اس نظریے کو چھوڑ کر اور کسی اور طریقے پر کسی بات کو ماننا، اس کا نام ہدایت نہیں ہو سکتا۔ ہدایت وہی ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، یہ ایک معیار سامنے آئے۔ اب آج کل لوگ جو ہیں وہ اورینٹلسٹ کی کتاب میں پڑھ کے، اورینٹلسٹ کی جو ہے شاگرد بن کے، انہوں نے اس طرح بڑے محقق بن جاتے ہیں کہ ان کی نظر میں پھر صحابہ جو ہیں وہ بھی ان کی حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ تم بھی آدمی ہم بھی آدمی ہیں،
سمجھا؟ لہذا اگر تمہارے اندر عقل تھی تو ہمارے اندر بھی عقل ہے، بلکہ تم تو جاہل تھے، بالکل گوار تھے، تم تو ایک میدان کے علاقے کے رہنے والے تھے، تو تم تو ریت کے چاٹنے والے تھے، تم اونٹوں پہ بیٹھنے والے تھے. ہم دیکھو بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر رہنے والے ہیں، ماڈرن زمانے کے ہیں، ہماری عقل جو ہے وہ زیادہ صحیح فیصلہ کر سکتی ہے، لہذا وہ صحابی کو بھی کوئی درجہ دینے کو تیار نہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ آ کر کے اسٹینڈرڈ دے دیتی. کچھ بھی بک بک کرتے رہو، اسٹینڈرڈ جو ہے وہ صحابہ ہیں، ان کے جیسا اگر تمہارا ایمان اور اسلام اور اعمال ان کے جیسے ہیں ہدایت ہے، ورنہ تم کتنی بھی لمبی چوڑی تقریر کر لو لیکن یہ کہ بات وہیں کہ وہیں رہے گی اور اس کو اللہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں ایک بات یہاں میں بتا دوں، ایک اصولی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ پہلے سے طے شدہ سارے تفصیلات کو کہ بنیاد پر ہیں، یا کہ اللہ میاں کو بہت چیزیں ان کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتی اور فیصلہ کر لیتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ سارے تمام چیزیں جو ہو چکی، جو نہیں ہو چکی، جو ہوں گی، جو نہیں ہوں گی، اللہ کا علم سب چیزوں کو سامنے رکھے ہوئے کہ نہیں؟ جب یہ بات ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکیمانہ ہے، حکمت کے ساتھ ہے، ان کا زمانہ جو ہے، کس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوچے سمجھے فیصلے کے مطابق ہے اور اس کے پیچھے حکمت ہیں. تو بتائیے کہ آپ کے جو صحابہ تھے ان کے صحابی ہونے کے اندر کوئی حکمت نہ ہوگی؟ کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ یاد رکھیے کہ صحابہ کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازراہ حکمت کیا ہے. اللہ میاں نے جیسا ہم کو نبی دیا ویسے ہی ان کو صحابہ دیے ہیں، ورنہ ایسے صحابہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے ایسے صحابہ دوسرے نبیوں کو نہیں ملے ہیں. تو یہ خصوصیت، جہاں اور خصوصیتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ویسے صحابہ ملے کہ جیسے اور انبیاء کو نہیں ملے. تو اس صورت میں صحابہ کو معیار حق اور معیار ہدایت ماننا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اللہ میاں نے ان کا انتخاب اس کام کے لیے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، ان سے دین لیں، ان سے علم لیں، ان سے ہدایت لیں اور اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں. اور واقعہ یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب بالکل صحیح، اس لیے کہ ان صحابہ نے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا گیا اس سے پہلے، کہ ان صحابہ نے اس بات کو حق ثابت کر دیا کہ ہمارا انتخاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جو ہوا واقعتاً ہم اس کا حق رکھتے تھے. انہوں نے اس کو ثابت کیا کہ پچھلے انبیاء کے جو صحابی تھے ان کے جہاں تک مقدس ہونے کا تعلق ہے، ان کے جہاں تک برحق ہونے کا تعلق ہے، اس میں انکار نہیں. میں اور بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت جو ہے کہ ان کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کی نبوت قیامت تک کے لیے رہے گی. تو جب نبوت قیامت تک رہے گی تو ان کے نبوت کو محفوظ رکھنے والی ایک جماعت کا انتظام ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دو صورتیں تھیں. یہ تو اللہ میاں فرشتے بھیج دیتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک دنیا میں رہ کر اللہ میاں فرشتے مقرر کر دیتے، بس تم جاتے رہنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کے حدیث کو اور ان کے لائے ہوئی شریعت کو تم حفاظت کرنا اور جو اس کے خلاف کرو اس کے ڈنڈے مارنا. یہ تو اللہ میاں فرشتوں سے یہ کام لیتے. مگر کبھی انسانوں کے واسطے جو دین اللہ نے اتارا ہے اس کی حفاظت کا کام کبھی اللہ نے فرشتوں سے نہیں لیا. تائید ضرور کرائی ہے لیکن ذمہ داری فرشتوں پر نہیں رکھی گئی، ذمہ داری تو انسانوں پر رہی. ورنہ اللہ میاں کو پھر الزام اللہ پر آ جائے گا کہ اگر پچھلی کتابیں جو ہیں ان میں تبدیلی ہو گئی ہے تو پھر یہ الزام اللہ پہ آئے گا. معاذ اللہ میاں نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا ان کی حفاظت کرنے کے واسطے؟ سمجھا؟ مگر جو کتابیں انسانوں کے واسطے اتاری گئی ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں ہی کے اوپر ہے. ہاں فرشتے تائید کریں گے، جیسے مملکت اسلامیہ، اسلامی مملکت کے قیام اور بقا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہوگی؟ انسانوں کی ہوگی نا. فرشتے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ تائید کریں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائیے، اللہ میاں تیرا ملک تو جان اپنے فرشتوں کو بھیج اور تو اس کی حفاظت کر لے، ہم تو گھر میں بیٹھے. یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہو سکتا تو قوم موسیٰ کا یہ کہنا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ چلے جائیے
اور آپ کا رب چلا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے، جب جیت جائیں گے بلا لیجیے گا، ہم آ جائیں گے، ان کا کہنا غلط نہ ہوتا. لیکن قرآن نے ان کی گمراہی کی ایک دلیل بنایا ہے ان کی اس بات کو. اگر یہ طریقہ اور یہ بات صحیح ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 313 صحابہ کی مختصر سی تعداد، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ان کو جانتے بوجھتے ایک ایسی پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دینا کہ ان کے سامنے 1000 کا لشکر جرار ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے میدان میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، غلط تھی. آپ بیٹھتے گھر میں، اللہ میاں مدینے کی حفاظت فرشتوں کو بھیج کے خود ہی کرا دیتا اسلامک اسٹیٹ کی. لیکن نہیں، سمجھ میں آیا، یہ ساری ذمہ داری انسانوں کی ہے. ہاں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کے ساتھ، ڈنڈے تھے تو ڈنڈے ہی، سواری ہے تو سواری، ہتھیار ہے تو ہتھیار، نہیں ہے تو نہیں ہے، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اس کے ساتھ میدان میں آ گئے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی کہ جو کچھ تھے وہ لے آئے ہیں، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے. اس وقت آئی تھی فرشتوں کی جماعت تائید کرنے کے واسطے، مدد کرنے کے لیے. تو ذمہ داری ہمیشہ انسانوں کی رہے گی. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، ان کے نبوت کے کاموں اور علوم نبوت اور ہدایت، ان سب کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ پچھلی امتیں نہ کر سکی. سمجھ میں آیا؟ صحابہ کا انتخاب اس واسطے بڑا عجیب ہے. تب جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی ہدایت کو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر کے محفوظ رکھا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ بھی ایک آدمی تھے، بلکہ وہ دیہاتی تھے، گاؤں والے تھے، ان کو عقل نہیں تھی، ہم کو عقل ہے. ہمارا کہنا درست ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ ہم اپنی ایک کھانے کی لذت کو، پہننے کی لذت کو، ہم بات کی لذت کو ہم قتل قربان کرنے کو تیار نہ ہوں، صرف اس لیے کہ میرے پاس فلانی یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور میں ایک صحابی کی شان میں گستاخی کر جاؤں. یہ میرا حق ہوگا کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ایک ایک بات کے واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے واسطے انہوں نے نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ خواہشات کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، کسی کی پرواہ نہیں کی. تو وہ ساری قربانیاں ان کی جو ہیں بیکار ہیں. وہ دیہاتی تھے، گاؤں والے تھے، وہ ریگستان کے رہنے والے تھے، ان کو کچھ عقل نہیں تھی، ہم کو عقل ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. آج بھی معیار صحابہ ہی ہیں. جس طرح ان سے کوئی بات ثابت ہوگی، جس طریقے پر انہوں نے کسی دین کے کسی مسئلے کو سمجھا ہوگا، وہی معتبر ہو. ہم چاہے عربی زبان کے علامہ بن جائیں اور ریسرچ اسکالر بن جائیں، یا حدیث کو ہم کمپیوٹر پر ڈال کر جانچنے بیٹھ جائیں، صحابہ سے ہم بڑھ نہیں سکتے، کچھ بھی ہو جائے وہی معیار رہے گا. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہی دور کے اختلاف اور پھٹن میں ہیں. مطلب یہ کہ شقاق شخص ہے. شک کہتے ہیں کہ جب دو چیزیں الگ الگ ہو جائیں. مطلب کیا ہوا؟ حق ادھر چلا گیا، باطل ادھر چلا گیا. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہی جو ہیں یہ پھٹن میں ہیں، دور ہیں، اختلاف میں. یہ اس واسطے بھی یہ لفظ کہا گیا. آج بھی ایک بات کہی جاتی ہے اور اس وقت بھی ایک بات کہی جاتی تھی. عجیب بات ہے. قرآن شریف نے واقعی یہ کہا گیا کہ ان کی باتیں دل سے اندر ان کے جو ہیں وہ ایک صحیح ہیں، اسی واسطے ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں بھی یکساں ہیں. آج بھی وہ ہم تماشا دیکھتے ہیں. اس زمانے میں یہ کہا جایا کرتا تھا کہ صاحب یہ بتاؤ کہ اختلاف بری چیز ہے کہ نہیں؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. اختلاف بری چیز ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، اختلاف بری چیز ہے. تو پھر تم لوگوں نے جو سارے کمیونٹی کے اندر اختلاف ڈال دیا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا، تم نے برا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تھی وہ دلیل. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں میں اختلاف پیدا کر دیا ہے. یہ مکے والے کہا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے اختلاف کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو ہدایت کی بات کر رہے ہیں، گمراہی کی بات یہ کر رہے ہیں. اس واسطے یہ ہیں اس اختلاف کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں. آج بھی ہم یہی باتیں سنتے ہیں. کہنے صاحب اختلاف بہت بری چیز ہے، اختلاف سے بچنے کے واسطے ایک دن عید کر لیں تو کیا حرج ہے؟ سوال اس کا ہے کہ ساری دنیا میں ایک دن عید ہونا بہت اچھی بات ہے، ہو جائے، مگر مقصود نہیں ہے. کیا بات میں کہہ رہا ہوں؟ میں نے لفظ کہا ہے مقصود نہیں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے
یوں آپ کہیے، اس شریعت کے ذمہ مت رکھیے اس بات کو. شریعت نے کہیں اس بات کو نہیں کہا کہ ساری دنیا کے اندر ایک ہی دن یہ کام ہونا چاہیے، کہیں نہیں، بالکل نہیں. اب جو لوگ دلیل کی بات کر رہے ہوں، کھٹ سے کہتے ہیں بھائی اختلاف، میں کہتا ہوں تم ہی جو بات کہہ رہے ہو، تم کہیں نہیں آ جاتے اختلاف کو ختم کر کے طرف. سمجھ میں آیا؟ تم کیوں نہیں آیا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور چونکہ آپ ہم سے مختلف کہہ رہے ہیں، اختلاف کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ ہیں وہ گمراہی کی باتیں. سمجھ میں آیا؟ ایک بات پہلے تو میں بتلا دوں، ہر اختلاف برا نہیں اور ہر اتحاد اچھا نہیں، ورنہ تو پھر ڈاکوؤں اور چوروں کا اتحاد بہت اچھا ہوتا، سمجھ میں آیا؟ اور ان کا اختلاف بھی برا ہوتا. لیکن اگر چور اور ڈاکوؤں میں اختلاف ہو جائے آپ کو فائدہ ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اور ان میں اگر اتحاد رہے تو آپ کا نقصان ہوگا. بتائیے چوروں اور ڈاکوؤں کا اتحاد اچھا ہوا کہ اختلاف اچھا ہوا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ہر اختلاف برا نہیں، ہر اتحاد اچھا نہیں. تو یہی وہ بات تھی. ورنہ تو پھر سیدھی بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ مجرم بن گئے. کیوں؟ اس واسطے کہ مکے کے اندر تو آپ مینارٹی میں تھے اور اختلاف ہوا آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے بات کرنے کی وجہ سے. میجارٹی میں کون تھے؟ اہل مکہ تھے. تو اتحاد ان کی طرف تھا، ادھر تو ان کے پاس مینارٹی تھی. تو اگر یہی معیار ہو جانچنے کا تو پھر واقعتاً جو ہیں وہ اہل مکہ، جزاک اللہ خیر، اہل مکہ صحیح کہتے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ آج بھی اسی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ صاحب اختلاف کی بات مت کیجیے، اختلاف کی بات مت کیجیے. عجیب بات ہے. امام بخاری بھی پھر گمراہ بن جاتے ہیں، امام مسلم بھی گمراہ ہیں، خود آپس میں صحابہ بھی نعوذ باللہ گمراہ ہیں. حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب گمراہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ میں آیا؟ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل سب گمراہ، کیونکہ اختلاف تو سب میں تھا. سمجھ میں آیا؟ کسی نہ کسی مسئلے میں ہر ایک نے اختلاف کیا. تو اگر اختلاف برا ہے تو سب غلط، بس ہم ہی صحیح ہیں. یہ ہے وہ میں نے کہا کہ جو بے تکی بات کہی جاتی ہے، جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور چونکہ عوام بیچارے علم نہیں رکھتے، ان کے سامنے جب اس انداز میں بات کہی جاتی، اس زمانے میں بھی عوام مرعوب ہو جایا کرتے تھے اس طرح کی باتوں سے، اور آج بھی عامۃ المسلمین جو ہیں وہ اس طرح کی بات سے مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل بھائی بالکل صحیح کہا انہوں نے، واقعی اختلاف نہیں ڈالنا چاہیے. یہ ہیں وہ ساری غلطیاں. تو اس لیے حق جو ہے اس کو لانا پڑے. ہاں بے شک ہو سکتا ہے کہ آپ حق جس طرح سے لا رہے ہوں وہ اس سے مختلف ہو جو میں لا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. اگر اس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، خلاف نہیں اختلاف، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی واسطے تو اختلاف کو دین کے اندر گوارا کیا گیا ہے. ایک بات اور آگے میں بتا دوں، آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور یہ سوالات آپ کے ذہن میں آتے بھی ہوں گے. آپ لوگ یہ سوچا کرتے ہیں کہ یہ شوافع، مالکیہ، حنبلیہ، یہ جو 4 مذہب بن گئے ہیں یہ سب واہیات ہیں. دین تو ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ ان سب پہ جھاڑو پھیر دو. یہ بالکل میں عرض کروں یہ بھی اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آیا؟ اسلام کا معاملہ سارا اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. اگر نہیں آپ کہ کیوں، میں کہوں کہ سفیان ابن عیینہ کا فقہ کہاں چلا گیا، امام اوزاعی کا فقہ کہاں چلا گیا، سفیان ثوری کا فقہ کہاں چلا گیا؟ وہ سب فقیہ تھے اور اسی زمانے کے فقیہ اور ائمہ مجتہدین میں تھے جس زمانے میں امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک ہوئے ہیں، اسی زمانے کے تھے. آپ حدیث کے جو میرا بھی درس چل رہا ہے تو اب آئندہ ہفتے آئے گا. اوزاعی، امام اوزاعی یہ معاصر ہیں امام ابو حنیفہ کے اور تھوڑے سے سینئر ہیں. امام اوزاعی بڑے درجے کے فقیہ ہیں، بڑے درجے کے محدث ہیں. لیکن کیا کہا جائے گا کہ بھئی امام اوزاعی کا فقہ آج کا نہیں مل رہا ہے. کہیں کتابوں میں آپ تلاش کریں گے تو ان کے مسائل نکل کے آ جائیں گے. لیکن جس طرح سے حنفی فقہ محفوظ ہے، جس طرح سے شافعی فقہ محفوظ ہے، جس طرح حنبلی فقہ محفوظ ہے، مالکی فقہ محفوظ ہے، اوزاعی فقہ محفوظ نہیں. سفیان ثوری کا فقہ محفوظ نہیں، سفیان ابن عیینہ کا فقہ محفوظ نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو میں نے چند نام لیے، ورنہ اور بھی تھے ائمہ مجتہدین میں. وہ سب نہ محفوظ رہنا، انہیں کا محفوظ رہنا یہ کیوں ہوا؟ کس نے نہیں چاہا ہوگا کہ میرا فقہ محفوظ رہے؟ کس کے شاگردوں نے نہ چاہا ہوگا کہ میرے استاد کا فقہ محفوظ رہے؟ لیکن ان چاروں کا محفوظ رہنا اور بقیہ کا جو ہے اس انداز میں نہ رہنا،
آخر کوئی تو چیز اس کے پیچھے سمجھ میں آیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے صحابہ کا انتخاب من جانب اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس طرح ازواج مطہرات کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آنے کے لیے من جانب اللہ ہے. آپ دیکھ لیں، ایک کا تو خود قرآن نے اعلان کیا ہوا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، اس میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو حضرت زینب کا تو ایک خاص مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہاں صراحتاً کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح آپ کی شادی ان سے کی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ساری ازواج کا انتخاب من جانب اللہ ہے، اور وہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش نفس، اپنی رائے اس طرح سے کہ اس میں اللہ کی مرضی کا دخل نہ ہو، ہرگز نہیں. ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ